پھولو فی ھذا الرجل، ترتیب ایسی کیوں ہے؟ پہلے رب کے بارے میں، پھر دین کے بارے میں، پھر نبی کے بارے میں. ایسا کیوں نہیں ہے کہ پہلے اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا، پھر رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا، پھر دین اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا؟ ایسا کیوں کہ پہلے خدا، پھر دین، پھر مصطفیٰ؟ قبر کے سوال کی یہ ترتیب کیوں ہے؟ من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، پہلے خدا کے بارے میں. اب اس کو ایسے سمجھو، فار ایگزامپل میں نے حضرت پیر فیاض الحسن صاحب قادری سے یہ گزارش کی کہ حضرت تخلیہ کرا دیجیے، بالکل تخلیہ کر دیجیے. ساری پبلک باہر چلی گئی. پھر ایک چادر کے نیچے میں نے ایک آدمی کو لٹایا اور چادر اس پر ڈھانک دی. چادر میں نے ڈھانکا اور پھر حضرت سے کہا حضور سب کو بلا لیجیے. سب آ گئے اندر. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ بھائی، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ کا ماننے والا ہے کہ اللہ کا منکر ہے؟ وہ تو ڈھکا ہوا ہے، وہ تو ڈھکا ہوا. آپ نے اسے دیکھا، کہا ہاشمی میاں، ہاں چادر کے نیچے ڈھکا ہوا کا مذہب کیا ہے؟ میں کیسے بتاؤں؟ پیریڈ تو ایسا آ گیا ہے، ٹائم تو ایسا ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے مذہب بتانا مشکل ہے. انگلینڈ میں، بیلجیم میں، ہالینڈ میں اور انڈیا میں یہ پرابلم ہے کہ ہم چہرہ دیکھ کر کے بھی نہیں بتا پاتے کہ سلام کہوں کہ آداب کہوں کہ نمستے کی گڈ مارننگ. جب چہرہ دیکھ کر کے مذہب پتہ نہ لگے تو چادر کے نیچے کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ ذرا پوچھیے، آپ ہی پوچھ لیجئے. میں نے کہا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو چادر کے نیچے سے وہ بندہ بولا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو معلوم ہو گیا یہ ملحد نہیں ہے، یہ نیچری نہیں ہے، یہ کمیونسٹ نہیں ہے، یہ دہریہ نہیں ہے، یہ قائل خدا ہے، یہ خدا کا ماننے والا ہے. مگر پھر ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ خدا کو ماننے والے تو یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جینسٹ بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. یہ کس مذہب کی بنیاد پہ مانتا ہے؟ یہ تو فائنڈ آؤٹ ہو. تو پوچھا گیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہ جاؤ تو دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پتا چل گیا ہندو نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، یہ سکھ نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ جینسٹ نہیں ہے، یہ سکھ نہیں ہے، مسلمان ہے. مگر پھر ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں میں بھی تو بہت سے فرقے ہیں. پتا نہیں کس فرقے سے ان کا تعلق ہے. تو پوچھا جا ماں کنتا تقول، اب تو یہ بتا کہ میرے محبوب کو کیا کہا کرتا تھا؟ ماں تقول ہے یہ، ماں کنتا تقول، کیا کہا کرتے تھے؟ واٹ واز یور ہیبٹ؟ اپنے جیسا کہتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے یا نبی اللہ کہتے تھے یا حبیب اللہ کہتے؟ کیا کہا کرتے تھے؟ جیسے بولے گا سچ ظاہر ہو جائے گا. اب سمجھ میں آ گئی ترتیب ایسی کیوں ہے، سوال کی ترتیب ایسی کیوں ہے. اور اس میں جو تیسرا سوال ہے، اس تیسرے سوال میں ایک لفظ ہے رجل، اس پر توجہ چاہوں گا. یہ بات تو یوں بھی کہی جا سکتی تھی ماں کنتا تقول فی ھذا النبی. حضرت پیر صاحب، یہ آپ کو نظر کرتا ہوں، میرے پاس جو ہے سب آپ ہی کا ہے. پیر صاحب، ماں کنتا تقول فی ھذا النبی بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو. کوشچن یہ نہیں ہے کہ ھذا النبی، کوشچن یہ ہے کہ ھذا الرجل. سوال فرشتہ کر رہا ہے کہ مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس مرد کے بارے میں. یہ نہیں کہا کہ اس نبی کے. بات یہ ہے کہ اگر فرشتہ کہتا کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو تو سوال ہی میں تو جواب تھا. جب کہتے نبی کے بارے میں بتاؤ تو کہتے نبی ہیں، سوال ہی میں تو جواب ہے. جیسے میں پوچھوں حضرت علی ابن ابی طالب کے والد کا نام بتاؤ تو سوال ہی میں تو جواب ہے. امام حسین ابن علی کے والد کا نام بتاؤ، سوال ہی میں تو جواب ہے. تو رب اپنے فرشتے سے وہ سوال نہیں کروائے گا جو سوال ہی میں جواب ہو، بلکہ وہ اس لیے رجل کہہ رہا ہے تاکہ تمہارے ذہن میں مرد آئے، تمہارے ذہن میں بشر آوے، اور خدا یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم بشریت میں پھنس کر رہ گئے
نبوت بھی نظر آ رہی ہے، رسالت بھی نظر آ رہی ہے۔ اب آئیے، جب پیر صاحب آ گئے ہیں اور میرا شوق امن پڑا ہے تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ رجل اور مرد اور رجل اور نبی میں فرق کیا ہے۔ نبی رجل میں ڈفرنس کیا ہے؟ کیوں نبی نہیں کہا، کیوں رجل کہا؟ یاد رکھو، رجل ہونے کے لیے جسم ضروری ہے، مرد ہونے کے لیے جسم ضروری ہے، مائن ہونے کے لیے جسم ضروری ہے۔ انگلینڈ سے ایک مائن لے آؤ، اے مائن وداؤٹ باڈی، جو مانگو گے دے دوں گا، جس میں سینٹر کہو گے تمہارے نام لکھوا دوں گا۔ ایک آدمی لاؤ بغیر جسم کا، ہاتھ پیر کچھ بھی نہ ہو، تو وہ تو مرد ہی نہیں۔ تو صرف جسم کو مرد نہیں کہتے، صرف روح کو مرد نہیں کہتے، جب روح و جسم جمع ہو جائے تب اسے مرد کہتے ہیں۔ روح و جسم جب جمع ہو تب اسے مرد کہتے ہیں۔ اور نبی ہونے کے لیے نبی ہونے حکم نبوت کے لیے جسم ضروری نہیں، جسم بشریت ضروری نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کن تو نبیوں وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ جب میرا رسول آدم سے پہلے نبی ہے تو آدمیت سے پہلے نبی ہے، بشریت سے پہلے نبی ہے، انسانیت سے پہلے نبی ہے۔ اور جب بشریت سے پہلے ہیں تو اس وقت بشر کیسے ہوں گے؟ جب آدمیت سے پہلے ہیں تو اس وقت آدمی کیسے ہوں گے؟ جب انسانیت سے پہلے ہے تو اس وقت انسان کیسے ہوں گے؟ معلوم ہوا حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ تو اب اگر فرشتے نے کہا ہوتا ما کنتا تقولو فی ھذا النبی، ما کنتا تقولو فی ھذا النبی، تو ہر مولوی کہہ سکتا تھا کہ نبی کے لیے جسم ضروری نہیں ہے، اس لیے قبر میں نبی کی روح آئی ہے، نبی کا وجود آیا ہے، حکم نبوت آیا ہے، جس میں مصطفیٰ نہیں آیا ہے، جس میں رسول نہیں آیا ہے، وجود رسول نہیں آیا ہے۔ اسی لیے خدا نے نبی لفظ کو کٹوا کر رجل لگا دیا تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے مصطفیٰ جسم کے ساتھ آئے ہیں، روح کے ساتھ آئے ہیں، ذات پاک مصطفیٰ آئی ہے۔ مخدوم الملت حضور محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان کے قدم کے صدقے غریبوں کی قبر میں تختے کو آ کے تخت سلیمہ بنا دیا، تختے کو آ کے تخت سلیمہ بنا دیا۔ آ کے نبی آتے ہیں، نبی قبر میں آتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھے جاتے ہیں، کوشچن کیا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے، مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے۔ جس پیغمبر کو مدینے سے جنگ کی وادیوں میں آنے سے کوئی روک نہ سکا، جو کراچی کی قبر میں آنے سے نہ روک سکے، جو جھیلم کی قبر میں آنے سے نہ روک سکے، جس پیغمبر کو میرپور کی قبر میں آنے سے نہیں روکا جا سکا، جس پیغمبر کو دلی لکھنؤ مراد آباد کی قبروں میں آنے سے نہ روکا جا سکا، جس پیغمبر کو انگلینڈ کی قبر میں آنے سے نہیں روکا جا سکا، ارے جس نبی کو دنیا کی کسی قبر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس نبی کو اس کے میلاد میں آنے سے کون روکے گا؟ مجلس میں آنے سے بات سنو، نبی کو میلاد میں آنے سے کون روکے گا؟ جس نبی کو آنے سے برطانیہ کا فورن ڈپارٹمنٹ نہ روک سکے، ہندوستان کے مغرور اور انتہا پسند ہندو گروہ نہ روک سکا، جس پیغمبر کو آنے سے سعودی کا ریال نہ روک سکا، ایران کا پیسہ نہ روک سکا اور ہندوستان کا بھینسا نہ روک سکا، اس کو اپنے میلاد میں آنے سے کہے۔ جو نبی غیروں کی قبر میں چلا جائے اسے اپنی محفل میں آنے سے روکو گے؟ اور یہ جو قبر کے اندھیرے میں جانے سے نہ رکے وہ اتنے اجالے میں آنے سے کیسے رکے گا؟ جو غیروں میں چلا جاتا ہے اپنوں میں کیوں نہیں جائے گا؟ روکو، کیسے روکو گے؟ بولے نبی آتے نہیں، پھر ہم کو دکھتے کیسے ہیں؟ بولے تم نے کراچی کی